جلوہ بار گل گلزار برکاتیت آبروئے خانوادہ برکات ہم سنیوں کی شان اور ثمر اہل سنت و جماعت حضور سیدی و مرشدی تاج المشائخ امین ملت ادام اللہ اقبالہ اور میرے اساتذہ کرام خصوصیت کے ساتھ فخر الاماثل حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مربی و محسن شفیق استاد حضرت علامہ عبدالرب مصباحی صاحب، اساتین ملت علماء اسلام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جس کیفیت میں ہیں، جہاں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، بیٹھ جائیں، اس لیے کہ اب ہر ایک کو یہاں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور آپ سب اللہ کے اس مقدس گھر میں ہیں جہاں کی تھوڑی سی بے ادبی ہمارے اعمال ضائع کر دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ہم یہیں کھڑے تھے، 2023 کا آخری سماں گزر رہا تھا، اور میں اس وقت یہاں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ ہم نئے سال کی تیاری کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اور شاید پرانا بیان نکالیں تو یاد بھی ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2024 آنے والا ہے، اور 24 ہمارے لیے اچھا ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ڈبل 12 کہا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے 24 تو گزر گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا 25 آنے والا ہے۔ اب تو دور ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ 24 کے بعد ہی 25 آتا ہے۔ 24 جب گزر جائے تو پھر اعلیٰ حضرت کا 25 آتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ دن پھر ہم نئے سال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وہی ہجوم ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دھار کو انگلی دبا کر کے روک دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے، بزدلی نہیں سکھائی۔ اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلبہ اسلام یہاں موجود ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے۔ باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزوں،
ہم اپنی طاقت کے بلبوتے، اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بلبوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بلبوتے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً 10 مہینے ہو گئے میں جلسے جلوس نہیں کیا. 8 مہینے تو اندر تھا اور 10 مہینے کے بعد میں پرسوں پہلا جلسہ کیا اور اسٹیج کا پہلا جلسہ کیا اور وہ بھی گجرات میں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چھپ کر کے چوری سے کیا. میرے عزیزوں، یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے اور تاریخی یہ سچائیاں ہیں. اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے. آج جا کر کے دیکھو یورپ، امریکہ، سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو وہ اسلام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے. رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا، میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں، یہ بظاہر ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی، علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت اپنے اندر سہمتے ہوئے ہیں، مجھے لے کر کے، میری سیکیورٹی کو لے کر کے. لیکن میرے عزیزوں، جو بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان امانت میں دیا ہے وہ جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی میں پچھلے سال ماریرا متحرہ میں تھا عرس کے موقع پر، اور ہمارے چاہنے والے بہت سارے موجود خصوصیت کے ساتھ. مقرر شہیر سید امین صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے آپ کو لے کر کے ہم بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی، سیدنا سرکار امام حسین کا امت میں ہونا کتنا ضروری تھا. واہ واہ. ان سے بڑھ کر کے تو کوئی ضروری تھا نہیں، باوجود اس کے سیدنا امام حسین نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. میں یہ بات یہاں پر چھیڑا اس لیے کہ میں نے 3 دن قبل یہ بات بھی کہی تھی. مجھے ٹانٹ مار کر کے، تانا مار کر کے کچھ لوگوں نے بار بار یہ پوچھا تھا، اندر بھی باہر بھی، کہ کیسا لگا اندر کا ماحول، واپس آؤ گے گجرات، دوبارہ آؤ گے گجرات. میں اس وقت یہ کہا تھا ہم ان کی نسل میں ہیں جو کیسر و کسرا سے بھی نہیں ڈرتے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین، یہ رب ذوالجلال کی وسیع و عریض زمین، جس کو ہم نے ایک ہی جملے میں یوں کہا تھا، پائے مرا لنگ نیس زمین خدا تنگ نیس. کیا بات ہے. واہ واہ. ابھی تک تو اللہ نے مجھے لنگڑا نہیں کیا ہے، اور جب تک پاؤں سلامت ہے ہر زمین پر جائیں گے. اور کوئی بھی غیر قانونی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو ڈرنا چاہیے. دیش کے خلاف، ملک کے خلاف، قانون کے خلاف کسی گتی ویدھی میں، کسی ایکٹیویٹی میں ہم ملوث ہیں تو ڈر ڈر کر کے، سہم کر کے رہنا چاہیے. الحمدللہ ایک بال برابر بھی ہمارے اندر ڈر اسی لیے نہیں آیا کہ ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ نہیں کی ہے. جو بات کرنی ہے وہ ناموس مصطفیٰ کی، وہ 4 لوگوں میں بھی کہتے ہیں اور 4000 میں بھی کہتے ہیں. بے شک بے شک. پہلی اب شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں، اس لیے کہ آج اگرچہ میں ان سے بیمار ہوں لیکن
इतना मजबूत करंट यहाँ पर मौजूद है, क्या बात है, क्या बात है। इतना मजबूत जो पूरे बर्रे सगीर को करंट सप्लाई कर रहा है। बेशक बेशक। और ये करंट का ट्रांसफार्मर ऐसा है कि यहाँ से जो सप्लाई होता है वो सीधे बगदाद से आता है, सुभान अल्लाह। और यहाँ से जिसकी तार जुड़ी है वो बगदाद से मदीने पहुँचता है, बेशक बेशक। और जिसकी तार कटी है तो फिर वो बेनूर ही रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू के दिन थोड़ी सी बात कहूँगा, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूँ। आज से तकरीबन 3 साल गुजर गए होंगे। हमारे मुल्क का माहौल बड़ा ही अजीब हो गया था, जगह जगह गुस्ताखियाँ आप सब ने भी सुनी और दिल महसूस कर रह जाता था। हालात बड़े पेचीदा होते चले जा रहे थे। उस वक्त एक पाखंडी जो बारगाह मुस्तफा में बार बार भौंकता था, जज्बात हमारे सुनकर के इतने बेकाबू हुए थे। हमने कोई मंसूबा बंद या प्लानिंग के तहत नहीं, हमारे जज्बे और वजद में ये ऐलान किया था कि बहुत हो गए इनके साथ मुनाजरे करना, डिबेट करना, आओ मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, तुम भी आग में कूदो हम भी आग में कूदते हैं। याद होगा ये जज्बात में, वजद में और हुजूर की मोहब्बत में कही हुई बात थी। हमने कोई प्लान नहीं किया था, कहना था कह दिया, और वो तो 40-50 लोगों के बीच में कही हुई बात थी। महीने के बाद पता चला कि इस बात को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। क्या बात है, वाह वाह। हर जगह हर इलाके में पहुंचाया, और जिसको पहुंचना था उस तक तो बराबर पहुंची। क्या बात है, क्या बात और है। फिर बाद में हमको पता चला कि हमने कुत्ते की दुम पर बराबर पांव रखा है। वाह 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 वाह। अब सुनिए, बहुत मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूं, आज ये बात मुझे अर्ज करनी क्यों पड़ रही है। जज्बात में वजद में कही हुई बात तो थी, लेकिन जब सामने से जवाब आया कि हाँ हम आने को तैयार हैं, तो फिर सोचना भी हुआ। अब मीटिंग भी होने लगी, सब लोग आने भी लगे, कुछ तो हमें डराने भी लगे, डराए भी थे। क्या होगा तुम्हारा, इतना बड़ा ऐलान कर दियो, जल जाओगे मर जाओगे तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा। बहुत सारे मामलात थे। मैं उस वक्त फिर सोचने पर मजबूर हुआ, मैंने मेरे बाप के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे खानदान के लिए तो नहीं कहा, उस हक रसूल के लिए कहा जिससे रोशनी तो सूरज भी पाता है। बेशक। आहा। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल में ये वसवसे भी तो आते, इंसानी फितरत का तकाजा है। घबराहट भी थी, मैंने बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, क्या ऐसी बात होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस पे तो बहुत सारे तबसरे भी थे, मैंने ये बातें कभी कही नहीं, इसलिए कि हालात थे, हुए, गुजर गए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। आज इसलिए कह रहा हूं कि यहां करंट ज्यादा है, क्या बात है, इसलिए कह रहा हूं। उस वक्त घबराहट, वसवसे भी, अलग अलग किस्म की बातें, लॉकडाउन का माहौल अलग, मेरे घर पर अलग पहरेबंदी, ये सारे मामलात में जानते हो मेरे अजीजों, उस वक्त जब कभी घबराहट के शिकार होकर, बेकाबू होकर हम कुछ सोचने के लिए या कुछ मशवरे के लिए इधर उधर निगाहें उठाते हैं, तो हर कोई डरा भी रहा है, अलग अलग मशवरे भी दे रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ मारारा मुतहरा के इस अजीम ट्रांसफार्मर पर मैंने कांटेक्ट किया। क्या बात? हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर बात ऐसी है, नामूसे मुस्तफ़ा की बात है और हुजूर की इज्जत की बात है। गरीब है, फकीर है ये आदमी, मेरे पास ना इल्म की दौलत ना मेरे पास अमल की दौलत। मैंने तो ऐलान कर दिया और मैं जाना चाहता हूं दिल्ली, आप क्या फरमाते हैं। बड़े बड़े पीरों की बात अलग है मेरे अजीजों, सब कंफर्ट जोन में बैठने वालों की बात नहीं करता, बड़े शाहाना कुर्सियों पर बैठ करके लोगों में अपना रौब जमाने वालों की बात नहीं करता। इस अजीम मर्द कलंदर का जवाब आता है, कहते हैं कि बच्चे तूने अपने घर के लिए नहीं पुकारा है, वो मेरे नाना जान की भी इज्जत है, पूरे कायनात की भी।
अल्लाह के अजीम रसूल की रिसालत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। वाह, बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि अगर कह दिया कि तूने ऐलान कर दिया, अच्छी बात है, जाओ अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं यहाँ बैठकर दुआ करता हूँ। नहीं, इस उम्र में ठंडियों के आलम में कहा कि बेटा तुम वहां से निकलो, मैं मारारा से अपनी तबर्रुकात लेकर दिल्ली पहुंचूंगा। वाह 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 वाह, बहुत वाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बात इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसके बाद फोन रख दिया और उसके बाद सबसे कहा कि अब किसी बात की फिक्र नहीं है, अब टेंशन नहीं है, अब कोई फिक्र की बात नहीं और डर की बात नहीं। फिर कहां से किस तरह के तबसरे आए मुझे आज वो याद भी नहीं है, लेकिन इतनी बात याद है कि उस वक्त मेरे साथ कोई एक अजीम शख्सियत खड़ी थी, हम तो इंतजार में थे और गए भी थे, लेकिन तारीख सबको पता है। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं दोहराता ये बात, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं दोहराता ये बात, लेकिन ये हक्कानियत को साबित करने के लिए मैं कहता हूं, मैं क्या, हमारे मोहल्ले का 8 साल का बच्चा भी उठ करके ऐलान करे, मेरा रब उसकी मदद फरमाएगा। बेशक बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि वो नामूस मुस्तफ़ा की बात कर रहा है, वो इज्जत रसूल की बात कर रहा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यही बात हज़रत ने ये फरमाया था कि जलसों में साथ में रहना, हाँ मुकर्रिर है या फिर दीगर माहौल है, तो हज़रत ने एक जुमला अभी 2 दिन कबल फरमाया था कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं हो सकता। ये इशारा इस बात पर है मेरे अजीजों, ऐ सुन्नियों, हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत हलवा पराठा खाने से नहीं होती, अरे इसमें तो नेज़े भी खाने पड़ते हैं, बेशक तलवारों की साए में नमाजें भी अदा की जाती हैं। बेशक। ये शहादत गए उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी तकलीफ उठा करके आया हूं, नहीं, 8 महीने गुजरे कि 8 साल गुजरे, कोई बहुत बड़ी तकलीफ उठा करके तुम्हारे पास आया, मैंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया और ना ही शिकायत कभी करूंगा इस बात की, इसलिए कि तारीख की सच्चाइयां इस बात की गवाही देती हैं, वो बड़े बड़े अइम्मा इस्लाम जो रसूलुल्लाह की आल में से थे, इमाम मूसा काजिम, हम तो मेरे अजीजों गुनहगार हैं, हमारी बहुत सारी खताएं हैं, वो अहले बैत अइम्मा इस्लाम जिनके गुनाह नहीं, खताएं नहीं, बगैर किसी कसूर के जालिम बादशाहों ने 7 साल तक उनको अंदर कैद में रखा है। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक अंदर रहे, किसको कहते हैं 20 साल, पूरी लाइफ गुजर गई। इमाम मूसा कासिम 7 साल के बाद अंदर जहर दे करके मारा गया और वहीं से जेल से जनाजा भी निकला। उनकी कुर्बानियों पर हम कहां लगते हैं? लोग ये भी जो आज समझते हैं कि बहुत बड़ा काम करके आए, कोई कहां से क्या क्या लक़ब पुकारे, गाजी इस्लाम, ना मेरे अजीजों, अभी तो हम खादिम इस्लाम नहीं बन सके। गाजी इस्लाम तो बहुत बड़ी बात है और हम इस बात को आपके सामने बार बार दोहराते इसलिए हैं कि आज सुन्नियों को हो क्या गया है, छोटी सी चीज को लेकर बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, बहुत बड़ा समझने लगते हैं। ये इब्तिदाए इश्क है, आगे देखो होता है क्या क्या, सितारों से आगे जहां और भी है। तुम्हारी अभी आजमाइश आई कहां, हमें अभी आजमाया कहां गया है?
قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلوا، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں، کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے، ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہیں، کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ ہم یہاں اے سی میں دن و رات گزارنے والے ہیں، قالینوں پر سجدے کرنے والے ہیں اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے ہیں۔ تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے ہیں، تکلیفیں کہتے کسے ہیں؟ میں نے تو صرف ایک چکھ کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں، پھر اندازہ ہوا، چکھا ہے بس، چکھ کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے، کیسے لگتا ہے؟ کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں، رومال دیں پوچھنے کے لیے، ہر چیز کی خدمتگار ہو، اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چکھ کر کے دیکھا ہے، وہ روٹیاں دیکھی جس سے انسان کا گلا کٹ سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی امتحان باقی ہے ہمارے۔ اگر ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو، ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو۔ اور ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ باہر مجمع میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے، اور اندر تکلیفیں سہ کر کے پھر یہ بات کرو۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھار گھبراہٹ ایسی ہوتی تھی، کچھ قیدی لوگ آ کر کہتے تھے کہ سچ میں اللہ ہے؟ ایسے سوال، اللہ ہے، سنتا ہے؟ اور اس وقت کوئی آیت ان کو بتانے میں بھی ہمیں ایسا لگتا۔ ایک قیدی سے میں نے کہا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی، اللہ کا وعدہ ہے۔ جھٹ سے اس نے کہا مولانا 16 سال ہو گئے، ابھی کب آئے گی وہ آسانی؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ تکلیفیں سہ کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات۔ یہاں باہر بیٹھ کر کے جو تسلی کی باتیں کریں، میرے عزیزوں بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہتوں کو جان بھی دیں گے، گردن بھی کٹا دیں گے، بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا گردن کٹائے، جو نماز کے لیے اذان کو لبیک نہیں کہتا، وہ جان کی بات کہاں ہے؟ ایک ڈنڈے سے ساری چیزیں بھاگ جائیں گی، سب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، آزمائشیں جس وقت آئیں گی میرے عزیزوں، استقامت یہ کسی چھوٹے موٹے چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اتارے جاتے ہیں، فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے میں نہیں کھڑا، بس اتنی بات کہوں گا کہ حالات کے تناظر میں جو آج تمہارے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں، اس میں تمہیں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنے محلے کے نمائندے نہیں ہو، یہ جو سروں پر ٹوپیاں اور داڑیاں ہیں تمہارے چہروں پر، تم کسی مسجد کے ہی مصلی نہیں ہو، بلکہ پوری کائنات میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے۔ سب انسانوں کے لیے تم رہبر ہو، رہنما ہو۔
تمہارے اخلاق ہر کوئی آج دیکھ رہا ہے. تم ایمبیسیڈر ہو کس کے؟ رسول پاک کے. تم ترجمان ہو اخلاق رسول کے. اگر آج تم نہیں اٹھو گے اور یہ اخلاق نہیں دکھاؤ گے تو اس سے صرف تمہارے گھر کا نہیں، پورے دین اسلام کا، آگے آنے والی نسلوں کا بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. نوجوانوں سے میں بار بار یہ اپیل کرتا آیا ہوں، اے نوجوانوں اٹھو اٹھو، وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا ہے. اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. آج تمہارے صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے. کس چیز کے لیے کھڑے ہونے کی دیر ہے؟ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو ہمارے جو رشتہ دار قلم کاپی لے کر بیٹھے ان کو لگتا ہے یہ جنگ کے لیے بلا رہے ہیں، ابھی تلوار بھالے نیزے کی بات کر رہے ہیں. میرے عزیزو، تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ ہے، عشق رسول ہے، محبت مصطفیٰ ہے. اور جب وہ کسی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اخلاق سے وہ نظر بھی آتا ہے، اس کے اخلاق سے وہ نظر آتا ہے. جاہل عاشق رسول نہیں بن سکتا. عاشق رسول علم کی طرف بڑھتا ہے. جاہل اور ایسا بدعقیدہ جو دعویٰ کرتا ہو حضور کے غلام ہونے کا، اگر اس کی زبان میں سچائی نہیں ہے تو وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں میں سے جتنے ہیں اگر کوئی منافق ہو تو منافق کے اندر دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عادتیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی. وہ کون سی دو عادتیں ہیں؟ اچھے اخلاق. یہ اچھے اخلاق، یہ صرف ہنس کر کے ملنا اس کو اچھے اخلاق نہیں کہتے، وہ بہت لمبی اس کی ایک تشریح ہے. اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آ سکتے. اور دوسری چیز، اللہ پر توکل اور رسول کی ہر بات پر یقین، یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ رب العزت کی ہر بات پر آپ کو یقین ہے؟ رسول پاک کے ہر فرمان پر یقین ہے؟ بے شک. اگر یقین ہے تو یہ زبان سے بولنے کی بات کیا ہے؟ پھر تمہارا عمل کہاں ہے؟ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دادا پیروں میں آتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے کٹھن سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے، اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے. ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ بھی اٹھائیں گے، سب اٹھا دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یعنی سب چلا کے بولیں گے ہے. لیکن حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں یہ میرے لیے اس کا جواب سب سے مشکل ہے. کہا اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا، اگر نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہوں تو میرے اعمال اس کے مطابق نہیں، جھوٹا پڑ جاتا ہوں، دل ملامت کرے گا. زبان سے تو رسول پاک کی محبت کی بات کرتا ہے، کہاں ہے تیرے عمل؟ عزیزان گرامی وقار، یہ دو عادتیں میرے آقا فرماتے ہیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی. اچھے اخلاق اور اللہ اس کے رسول پر یقین کامل. یقین سے ہی تو عاری ہوتا ہے منافق، یقین اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہاں ابھی لکی ڈرا شروع ہو جائے اور چیٹ پہ چیٹ ہوتے رہتے، ہر سال ہوتے رہتے، پھر بھی اس میں گھستے بھی رہتے. لاکھ کا 2 لاکھ بنانا ہے، ابھی دیکھو کتنے آ جائیں گے. اور کیسے کیسے چیٹر لوگوں پر یقین کرتے ہیں. اور 2-4 لوگوں نے بول دیا کہ نہیں میرا بھی ڈبل ہوا ہے، سب آ گئے، لائن لگ جاتی ہے، کئی 100 کروڑ کھا کر کے چلے جاتے ہیں. ان پر تمہیں یقین ہے؟ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح اپنی نیند کو چھوڑ کر، بستر کر چھوڑ کر، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکل کر آئے، 2 رکعت نماز ادا کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقین ہے اس پر تو انویسٹ کرو. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین ہے تو انویسٹ کرو اس میں.
آج یہی تو بات ہے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. منافقت آنے لگ گئی ہے, بزدلی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کامل ہو جائے بندے کو تو پھر وہ منافق نہیں رہتا, وہ ایمان والا ہوتا ہے. اور پھر مصیبتیں تو آئیں گی لیکن مصیبتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں اگر مجھ پر پہاڑ 10 پہاڑ بھی نازل ہو جائیں, اتر جائیں, تب بھی میں خوف زدہ نہیں ہوتا, ڈر نہیں ہے مجھے. کہا کیوں؟ کہا قرآن کی ایک آیت میرے لیے کافی ہے. پوچھا کون سی آیت؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے محبوب آپ فرما دیں ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی, اتنی ہی آئے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی ہی آئے گی جتنی اللہ نے لکھا ہے. اور پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہوا مولانا, وہی ہمارا مددگار ہے, وہی ہمارا مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن قید کے دوران, جیل کے دوران کچھ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا قیدی آ گیا تھا, مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا, گھر والے بھی چاہتے تھے اندر ہی رہے, چھڑانا بھی نہیں چاہتا تھا کوئی, اٹھا پٹک زیادہ کرتا تھا, جوان تھا اور اندر رہا. مہینہ گزرنے لگ گیا. وہاں ہوتا ایسا نظام ایسا ہے کہ ہر ہفتے گھر والوں کی ملاقات آ جاتی, جالیوں میں, ادھر سے ہم, باہر سے رشتہ دار. ہر قیدی کے کوئی کبھی ماں کبھی باپ کبھی بھائی بہن ملاقات کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ ٹائم ملتا ہے 15 منٹ. لیکن اس بندے کا کوئی آتا ہی نہیں تھا, ملنے بھی نہیں آئے. مہینہ گزر جاتا, یہ اٹھا پٹک شروع کر دے, لوگوں کو مارنا. تو جیلر جو ہے گھر کو فون لگاتا اس کے اور کہتا کہ بھائی تمہارا بیٹا ہے, کبھی تو آؤ ملاقات لو اس سے, سب کو پریشان کر رکھا ہے. اور اسی لیے کہ قیدیوں کی جو حالت بگڑتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے, ان کو سنبھالنا. باہر آپ ادھر ادھر ہوئے تو اندر ڈالیں گے, اندر ہی بگڑا تو پھر کون سا اندر, وہ لاسٹ منزل ہے. اور اسی لیے وہاں جانے کے بعد ڈر بھی نکلتا ہے لوگوں کا, اس کے بعد کہاں جانا ہے, اب سیدھے جنت ہے. آپ سنیں اس بات کو. اس کا باپ آیا اور کہا کہ بیٹا تھوڑے دن ہو گئے. اس نے پوچھا کب چھڑاؤ گے مجھے, بیل کب ہوگی؟ چھوٹے سے کیس تھے. کہا اس منڈے کو جو ہے تمہاری بیل رکھ دوں گا, چھڑ جاؤ گے, اس منڈے کو نکل جاؤ گے. وہ آیا, سب بیٹھے ہوئے تھے, خوشی سے اعلان کرتا منڈے کو میں چلا جاؤں گا, منڈے کو چھوڑ جاؤں گا. منڈے آیا, ٹیوزڈے آیا, وینسڈے آیا, پھر ہفتہ 2 ہفتے اس کا باپ آیا ہی نہیں. مہینہ گزر رہا ہے. پھر یہ اٹھا پٹک شروع کرے, پھر فون کر کے اس کے باپ کو بلایا, آؤ ملاقات لو. باپ آیا, پھر پوچھا کب ہوگا ابا؟ کہا میں تھوڑا سا کام میں بزی تھا, اس منڈے تو تیرا ہو جائے گا, اس منڈے کو ہو جائے گا. یہ آتا اور کہتا پھر بیچارہ. وہاں تو ایسے ہی ہے, سب تنکے کے سہارے پہ ہی رہتے. وکیل بولتا ہے اس ڈیٹ میں ہوگا, ہاں ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کرے کیا؟ تو وہ سب سے کہتا ہے اس منڈے کو پکا ہے. وہ بھی گیا منڈے. پھر 1 مہینہ گزرا. یہ 6 مہینے اس کا باپ ہر منڈے کو ہی بولتا تھا, بار بار آئے, توجہ چاہتا ہوں. اور حالت ایسی ہو گئی 6 مہینے کے بعد وہ باپ سے مل کر کے اندر آ رہا ہے, سارے قیدی خود ہی بولنے لگے اس منڈے کو ہے نا تیرا. اس کے بولنے سے پہلے ہی کہتے اس منڈے کو بیل ہے نا تمہاری, ضمانت ہونے والی ہے. اس کو ہرٹ ہو گیا, تکلیف ہو گئی. جب دل پر کسی کے چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت جلدی سنی بھی جاتی ہے. اس نے جھلا کر کے کہا تھا, گالی دے کر کے کہا تھا, کرمنل تھا, گالی دے کر کے کہا تھا سب کو تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو, میرے باپ کی وجہ سے یا جیلر کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں. میرا خدا اتنے دن کا لکھا ہے اور جس دن لکھے گا تم سب دیکھتے رہو گے, میں چلا جاؤں گا. کیا بات ہے, واہ واہ. ہم نے سوچا یہ کہاں سے اتنا بڑا ایمان آیا.
اور اتفاق سے سنیچر کے دن وہ اپنے باپ سے مل کر کے آیا تھا, اس کو چڑھایا گیا تھا اور وہ بپھر کر کے اس طرح کی بات کیا تھا, اور منڈے کے دن اس کا باپ ضمانت کا بیڑا لے کر آ ہی گیا اور وہ ہنستے خوشی سے جا رہا تھا اور کہا میں نہیں کہہ رہا تھا میرا خدا جب تک لکھا ہوا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا, کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہمیں اندر رکھنے کی, اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں جو بھی مصیبتیں آئیں گی ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا اتنی پہنچیں گی جتنی اللہ نے لکھا ہے, اور مددگار بھی وہی ہے, مددگار بھی وہی ہے. میں اس سے قبل بھی آپ کے یہاں ایک بات سنایا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق. آپ جیل کے اندر 7 سال کاٹ لیے اور دو قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی, ایک اس میں مرنے والا تھا ایک چھوٹنے والا تھا. قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں, چھوٹ کر کے جائے گا تو, بادشاہ بدل چکا ہے, جو مجھے قید میں ڈالا تھا اب وہ نہیں ہے, مصر کا بادشاہ بھی بدل گیا, جانا اور بادشاہ سے میری درخواست رکھنا کہ میں بے قصور کئی سالوں سے اندر قید میں ہوں. یہ قیدی اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق ہی, اس نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا, اور جیل سے چھوٹنے والا سب بھول بھی جاتا ہے, پلٹ کے دروازہ بھی نہیں دیکھتا کون ہے کیا ہے, سب بھول جاتا ہے, اور وہ بھی گیا بیچارہ سب بھول گیا. اور بادشاہ کے سپاہیوں میں نے مصاحبین میں خاص لوگوں میں شامل ہو گئے, لیکن اس کو وہ بات یاد نہ آئی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا. یوسف علیہ السلام کی جو درخواست تھی بادشاہ کے پاس وہ بھول گیا, اور بعض روایتوں میں پھر 7 سال گزر گئے بنا کسی غلطی اور قصور کے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے, کہا ہے مالک الملک یا ذل جلال والاکرام, تیرا یہ بندہ بے قصور کب تک یہ دروازوں کے اندر قید رہے گا, کیا میرے لیے دروازے اب کھلیں گے نہیں؟ تو جانتے ہو یہ ایسا مقام ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف قید میں اندر گیا, اگر تجھے باہر جانا ہی تھا تو بادشاہ سے کیوں درخواست کیا, کیا میں نہیں تھا؟ یہ نبیوں کے لیے ہے میرے عزیزوں, اعلی ایمان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے. ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے. ایک بات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے, میں یہ عرض کرتا ہوں یہاں پر گفتگو, میں جو چیزیں شروع کیا تھا اس کو یہاں سٹاپ کرتا ہوں. سارے لوگوں نے دعائیں کی مجھے پتا ہے, اور سب سے زیادہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو اور حضور امین ملت کو خواب میں بار بار دیکھا, اور حضرت ابھی مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب پریشان تھے, بہت دعائیں کرتے تھے. میرے چھوٹنے کی دعائیں یا میرے آرام کی دعائیں یہ الگ مقام رکھتی ہیں, لیکن جس وقت اندر جا رہے تھے میرے برادر گرامی بھی موجود ہیں, میں ایک دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال تیرا بندہ ہے, تیرے نبی کی بات کر کر اندر آیا, اتنی لاج رکھنا کہ میرے باہر جانے کے لیے کبھی کسی کتے کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دوں, بہت بڑی ذمہ دار شخصیت موجود ہے, میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں, اور لوگوں کو پھر یہ لگتا ہے یہ اتنا سب ہو جانے کے بعد پھر بھی کتا کہتے ہیں, یہ کتا کتا ان کی زبان پہ کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزو یہ اب کوئی غیر قانونی بات نہیں, سپریم کورٹ کے جج نے بھی ہمارا ججمنٹ دینے کے وقت کہا تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہیٹ سپیچ نہیں ہے, ایوری ڈاگ ہیز اے ڈے, ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے. ہم نے تو تھوڑا سا کہا تھا, انہوں نے بہت کہا ہے. تو یہ
جو بھی میں کہوں گا اب سپریم کورٹ کے اعتبار سے کہوں گا. اور پھر میں ابھی تک تو کبھی وہ شعر کو دہرایا بھی نہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے 5 سال کے 6 سال کے بچے سامنے کھڑے ہو کر کے وہی دہرا رہے ہیں. واہ واہ واہ. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا اندر قیدیوں کو جب بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کوئی تو کہتا تھا وہی بات. واہ واہ. آج وقت ہے تمہارا. کیا بات ہے. ہر جگہ پر کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے تو بھی وہ قیدی یہی پکار کر کہتے تھے آج وقت ہے, آج وقت ہے. میرے عزیزوں, جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. یہ ہم اپنی تعریف کے لیے اپنے گھر کے لیے نہیں بولتے. ہم نے کبھی کسی کمیونٹی کو, کسی خاص دھرم کو یا کسی خاص مذہب کو نشانہ بنا کر کبھی نہیں بولا. ہاں, میرا یہ مشن ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے انگلیاں اٹھائے گا تو ہم اس کا جواب دیتے رہیں گے. بے شک بے شک. اور اگر ایک آدمی کرتا ہے تو ایک کا جواب, 10 کرتے تو 10 کا جواب. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری کمیونٹی کو بول رہے ہیں, پورے مذہب کو بول رہے ہیں, کسی قوم کو بول رہے ہیں. یہ تو پھیلائی گئی بات ہے. بہرحال وقت آنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گی. آج جس چیز کے لیے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے, تعلیمی بیداری کانفرنس, میرے عزیزوں یہ اتنی بڑی وقت کی ضرورت, میں آپ کو کیا بتاؤں. اسلام شروع ہی ہوا ہے اقرا کہتے ہوئے. سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں اتنی تو بات یاد رہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ خانی کرائی گئی کہ نہیں کرائی گئی؟ تو پڑھے ہو نا, تو پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو, اے رسول پڑھو. دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے قل بھی کہا, کہو, لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا قل نہیں, اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی, یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو. جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق. 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا تھا, صرف وہ اقرا اقرا کہہ رہے تھے. 4تھی بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبی پاک نے پڑھا, اور اقرا اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو. اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں, جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہو. اور بھی ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں مستشرقین نے جو پھیلائی, وہ امی تھے. امی کا معنی کچھ نہ ہنجار لوگ ان پڑھ کرتے ہیں کہ ان کے رسول ان پڑھ تھے. ان پڑھ نہیں, امی کہتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہو. بے شک. اس کا استاد نہیں لیکن وہ سب کا استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات تو مجھے بتاؤ, قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, 3 آیتیں. الرحمن, رحمان اللہ رب العزت, علم القرآن اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر ہے خلق الانسان, اس نے انسان کو بنایا. مجھے ایک بات بتاؤ, رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر, قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر. جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے, واہ واہ. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے, اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت علم دیا ہے جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا. معلم کائنات کی امت ہو میرے عزیزوں,
मुअल्लिम कायनात की तुम उम्मत हो और जाहिल रहना तुम्हें ज़ेब देता है? उस रसूल पाक की उम्मत हो जिसने पूरी कायनात को इल्म का इनकलाब दिया है, इल्म का इनकलाब। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा तशरीफ लाए थे, 6 लोगों को सिर्फ लिखना आता था, कलम पकड़ना कितने लोगों को आता था? 6 लोग। 10 साल का अरसा गुजरा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त 80,000 लोगों के हाथों में कलम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह इनकलाब जिंदगी भर का कोई टीचर भी नहीं करता। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म का अजीम इनकलाब पैदा किया था। और उस रसूल की उम्मत अगर जाहिल हो तो कैसे ज़ेब देता है? इसीलिए मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी तहरीकें चलती, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन, उनकी आल व औलाद का ये सच्चा जानशीन मारारा मुतहरा का और खानवादे बरकात का चश्म चिराग ऐलान करता है, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मारारा का ऐलान नहीं है, रसूल पाक का मिशन है, ये इनकलाब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ। अगर तुम जाहिल रहोगे, बेनूर रहोगे, जाहिल आदमी हलाल और हराम में तमीज नहीं कर सकता, जाहिल को कुफ्र और ईमान पता नहीं है, जाहिल कब गुमराह होगा उसे खुद पता नहीं चलता। इसलिए मेरे अजीजों, इल्म के बगैर इस्लाम भी नहीं है, इल्म के बगैर इस्लाम नहीं। आपको पता है दौरे जिहालत कहा जाता है इस्लाम से पहले वाले दौर को, और दौरे इस्लाम, इस्लाम के बाद। इस्लाम और जिहालत तो अपोजिट चीजें हैं, ये कभी एक जगह आ नहीं सकती। आज उम्मत के अंदर हम देख रहे हैं कुछ लोगों को मैंने देखा अंदर, जिनसे पूछा गया पहला कलमा क्या है तो आई टाई कर रहे हैं, नहीं पता है। तुम्हारे नबी कौन, ये भी नहीं पता। हम तो इस खुशफहमी में चल रहे हैं, जुम्मा में भीड़ है, जलसों में भीड़ है, सबकी टोपी है, सबको आता होगा, खंगालो तो कलमा भी नहीं आ रहा है। यूं ही ये मुसीबतें नहीं आ रही है मेरे अजीज, यूं ही हमको डराया और धमकाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत हो तो तुम अपने रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कामिल के साथ जियोगे। आज दुलमुल यकीन के साथ जो जीते वो जिहालत की वजह है, जिहालत है। और जो जिस तरह हाँकना चाहे आज हाँक रहा है तुम्हें। इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ। हर बच्चे को आज पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी है, हर बच्चे को। और जब हम इल्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है मौलाना सिर्फ मदरसों में ले जाने की बात करते हैं, मदरसों में ले जाने की बात करते हैं। इल्म सिर्फ मदरसों की बात नहीं है। इल्म को जो फर्क किया गया है ना, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। अभी आपसे मैं पूछूं दीनी इल्म क्या है, दुनियावी इल्म क्या है, आप यही कहेंगे कुरान, हदीस, फिका, ये सारे दीनी इल्म है। साइंस, ज्योग्राफिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दुनियावी इल्म है। ये गलत सोच है, गलत कॉन्सेप्ट है। दीनी और दुनियावी इल्म इस तरह से फर्क नहीं किए जाते। अगर आप कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिका का इल्म पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं तो ये दुनियावी इल्म है, वो दीनी इल्म नहीं। मदरसों में भी वो दीनी इल्म नहीं। और साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो अल्लाह को पहचानने के लिए, तो ये दीनी इल्म है, ये दीनी इल्म है। तुम्हारी सोच से ही दीनी और दुनियावी का फर्क होता है, ना कि डिपार्टमेंट और शोबे से फर्क होता है। इसलिए जो बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वो अपना कंटिन्यू करें, बढ़े आगे। तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, जिस चीज में भी जाना चाहते हो, नीयत सिर्फ ये हो जो कुरान ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो वही जो तुम्हारे रब के नाम से। सुभान अल्लाह। वो इल्म जो अल्लाह से दूर करता है, वो बड़ा सा बड़ा आलिम होकर के भी वो गुमराह है। और वो इल्म जो अल्लाह से करीब करता है, वही इल्म नूर है, वही इल्म नूर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सिर्फ ये मत समझो कि मैं इल्म की बात कर रहा हूं तो इल्म आने के बाद टोपी, जुब्बा, कुप्पा, बड़ा आलिम नजर आना चाहिए, नहीं।
علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اخلاق لاتا ہے. سچا علم اگر کسی کے اندر آئے اخلاق لاتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین لاتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علم والے ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ دنیا میں کچھ پیسے مل جائیں اور سیٹھوں کے پاس جاتا ہے, مالداروں کی جیب پر نظر رکھتا ہے, فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ غلیظ ہے, کیونکہ وہ جسم بیچتی ہے اور یہ ایمان بیچتا ہے. علم جو سچا علم آتا ہے وہ اخلاق اور توکل لے آتا ہے. اس لیے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا مطلب صرف دوڑ بھاگ یہ نہیں ہے. کوئی بھی کالج مل جائے, کوئی بھی یونیورسٹی مل جائے, کوئی بھی مدرسہ مل جائے, تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے وہ علم مجھے ملے جو مجھے میرے رب کی پہچان دلائے, مجھے میرے رب کی پہچان دلائے. اور جب اللہ رب العزت کے نام سے کوئی شروع کرتا ہے میرے عزیزوں بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں, بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں. یہ آج دنیا چھپا چھپا کر رکھ رہی ہے, ہمارے دامن میں علماء کی کمی نہیں رہی اسلام میں کبھی. یہ تو جاہل آج ہوئی ہماری قوم, ورنہ دنیا کو کیا نہیں دیا ہے علماء اسلام نے. آپ کو پتہ ہے یہ سب جو اٹھائے ہوئے کیمرے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ سب سے پہلے ابن الہیثم نے یہ کیمرے کی ایجاد کی تھی اور اس کی تھیوری بھی بنائی تھی اپنی آنکھوں کے لینس سے. دنیا کو اڑنے کا طریقہ دینے والا عباس بن فراز سب سے پہلے پلین بننے سے بھی پہلے اڑ کر کے ایک مینارے سے پیراشوٹ کا تصور دینے والا, ایکس رے کا تصور دینے والا عالم اسلام ہے. خوارزمی نے گھڑی کا تصور دیا ہے. الجبرا اسلامی علماء نے تمہارے سامنے رکھا ہے. آج جو یہ ہند سے لکھے جاتے ہیں 1 2 3 یہ اعداد کہاں سے آئے؟ اسلامی علماء نے اس کو ایجاد کی. ایجادات کی ایک لمبی فہرست ہے. آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر, امریکہ کے اندر طب میں, میڈیکل میں اور بچوں کی سرجری پر جو لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ابو علی سینا کی ہے. القانون آج بھی رکھی ہوئی ہے. پوری دنیا کو سرجری سکھانے والے, پوری دنیا کو میڈیکل لائن میں لانے والے اسلامی علماء ہیں. بچوں کے امراض پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب علماء اسلام کی ہے. کون سا میدان ہے جس میں میرے نبی کے غلاموں نے بازی نہیں ماری ہے؟ سب جگہ ہے. بس بات آ کر کے یہاں رکتی ہے جس کو اقبال نے کیا سچے الفاظ میں کہا ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. سبحان اللہ. خلاصہ یہی ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. یہ ڈور جو کٹی ہے تمہاری یا دھیمی ہوئی ہے, یہاں سے عزتوں میں کمی آئی ہے. پڑھنا لکھنا تم نے بند کر دیا, نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے. میرے عزیزوں نہ مدرسوں کا علم رہ گیا نہ اسکول کالج کا علم رہ گیا. یہ تو اسلام کا تقاضا نہیں ہے, اسلام نہیں چاہتا ہے. اس لیے آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے, میں اویئرنس لانا چاہتا ہوں. اور اب اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے, ہماری یہ کانفرنس اصول ہوگی. دل میں سوچتے ہو حاصل کرنا ہے, اور علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ مت سوچنا میری شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب کیا پڑھوں گا. ارے بوڑھے ہو جاؤ, داڑھی سفید ہو جاؤ, تب بھی تمہارے علم حاصل کرنے کی عمر نہیں جائے گی. سیدنا عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی ہیں, کہتے مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں 12 سال لگ گئے. تم چاہتے ہو جمعہ 8 دن کے اندر قرآن بھی ختم ہو جانا چاہیے. ہاں اس میں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 60 سال کے بعد تو میں نے علم دیکھا ہے. اور یہ شرم و حیا کی بات نہیں, علم حاصل کرنا ہو. اچھا پہلے کے بوڑھے لوگ اگر کہتے
ہمارے زمانے میں حالات برے تھے, کوئی آیا ہی نہیں سکھانے کے لیے, ہمارے پاس اسکول نہیں تھے, مدرسے نہیں تھے. پہلے والے کہتے تو ہو سکتا ہے ان کا یہ عذر ہے, تمہارے پاس اب کوئی عذر ہی نہیں رہ گیا. قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری پکڑ کرے کہ علم حاصل کرنا فرض تھا, تو نے سیکھا کیوں نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ جو مٹھی میں اتنا بڑا بڑا موبائل اٹھاتے ہو, پورا مدرسہ بھی رکھتا ہے, اسکول بھی رکھتا ہے, کالج بھی رکھتا ہے, کون سی قرت نہیں ہے اس کے اندر, کون سا علم نہیں ہے اس کے اندر. لیکن نوجوانوں کو یہ لگتا ہے یہ موبائل تو پب جی کے لیے آیا ہوا ہے, یہ موبائل تو فیس بک انسٹا کے لیے آیا ہوا ہے, تمہیں تو بہت کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل پکڑا دیا گیا ہے. اب قیامت کے دن تمہارے پاس عذر نہیں ہوگا, عذر نہیں ہوگا. تم سے اگر سوال ہوا کہ وضو میں کتنے فرائض تھے, نماز میں کتنے فرائض تھے, قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے کیا کیا اصول تھے, تم ہائے 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 کرتے رہ گئے, مجھے پتہ ہی نہیں, کوئی پڑھایا نہیں, تو پوچھا جائے گا تیرے پاس ذریعہ تھا, ابھی جا کر سرچ کر کے دیکھ لینا وضو میں کتنے فرائض ہیں. موبائل 1 منٹ سے پہلے تمہیں لا کے دکھا دے, بتا دے گا. ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کنفیوژن, کیا میں نے سرچ تو کیا ہے وضو میں کتنے فرض, اب آ تو گیا جواب, لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا یہ اپوزیشن کا ہے کہ ہمارا ہے. اس کے لیے تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا پوچھ سکتے ہو کہ حضرت میں نے ریسرچ کیا ہے, یہ ساری چیزیں تو مجھے مل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے سرچ کیا, حضور کی عمر کتنی تھی, حضور کے ازواج کتنے تھے, حضور کی اولاد کتنی تھی, حضور پاک نے مکے میں کتنے دن گزارے, مکے میں مدینے میں کتنے گزارے, کتنے غزوات میں حضور شریک ہوئے, سب میں نے سرچ کیا ہے, مجھے جواب ملا ہے. اس پر پورا یقین کرنے سے پہلے کسی عالم اہل سنت کے پاس آ جاؤ اور کراس ویریفیکیشن کرنا, بس اتنا ہی ذمہ داری. کیونکہ مولانا لوگ بھی تو جان چھڑاتے ہیں, بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس, کتنا پڑھائیں گے تم, صبح بھی دوپہر میں بھی, تمہارے اپنے الگ ٹائم ہے, ان کے الگ ٹائم ہے. تو ان سے کہو ہم آپ کے پاس گھنٹہ بھر پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے, صرف اتنا بتا دو یہ جو میں نے سرچ کیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. اتنا تو کوئی بھی عالم دین تمہارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. آج سے کریں گے انشاءاللہ. 2025 تمہارا پورا سیرت مصطفیٰ پڑھنے میں گزرنا چاہیے, گزرے گا انشاءاللہ. اس بات کو آج طے کر کے اٹھو کہ میں میرے نبی کا غلام ہوں, تو میں پہلے یہ پڑھوں گا کہ میرے نبی کب پیدا ہوئے, اس وقت حالات کیا تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا, حضور پاک نے پہلی شادی کہاں فرمائی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جلیل القدر کون ہے, حضور مکہ میں کتنے دن گزارے, مدینے میں کتنے گزارے, کون سی جنگوں میں شریک ہوئے, کون سی جہاد میں, کون سی جنگ میں حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے, کون کون سی مصیبتیں حضور نے اٹھائی, اور کیا کیا دعائیں امت کے لیے کی, یہ سب تمہارے حصے میں آنا چاہیے. میرے عزیزو, ایک بات مجھے یاد آتی ہے, ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا. میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول, شاید میں نے یہاں دہرایا ہو یہ بات. میں ٹرین سے اتر رہا تھا, ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں. سب جھنڈے, کمکمے, مٹھائیاں سب لگا کر کے تو تحفے پیش کرتے. اس نے کہا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی ہو. میں اتر رہا تھا, اچانک ذہن میں یہ بات آئی, کہا اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے, ان کا بوجھ اٹھاتے تھے. مکہ میں حضور مشہور تھے اس بات پر. ہم اتر رہے ہیں, دیکھو ٹرین سے کوئی بوڑھا اتر رہا, اس کا سامان اٹھا کر پہنچا دو, سنت ہے یہ بھی. اور آج 12 ربیع الاول ہے, تم حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر. یہ بات کہا اور میں گزر گیا. وہ جوان ایک بوڑھی عورت 2 بڑے بڑے شاپر لے کر آ رہی تھی, اس کے پاس گیا اور کہا کہ اماں جی مجھے دو, میں اٹھاتا ہوں. وہ پہلے تو گھبرائی, کہا کہ تو کیوں اٹھائے گا, تو کلی ہے, کیا ہے میرا سامان کیوں, نہیں دوں گی, نہیں دے رہی تھی. اور کیوں دے اجنبی کو کوئی, اس نے اصرار کیا اماں جی دے دو دے دو, اٹھا لوں گا. کہا اتنا کیوں کہہ رہا ہے بیٹا تو. وہ پہلے تو گھبرائی, کہا کہ تو کیوں اٹھائے گا, تو کلی ہے, کیا ہے میرا سامان کیوں, نہیں دوں گی, نہیں دے رہی تھی. اور کیوں دے اجنبی کو کوئی, اس نے اصرار کیا اماں جی دے دو دے دو, اٹھا لوں گا. کہا اتنا کیوں کہہ رہا ہے بیٹا تو.
सामान लेके भागना है, क्या करना है? उसने साफ साफ समझा दिया, अम्मा जी बात यह है, आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे, और मैं चाहता हूँ कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई गुजर गई, हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात है। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हज़रत वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था वो अभी राब्ते में कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूं, अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूं। कहा क्यों? कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने, किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया? और जब तूने बताया ये तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई, बताओ तेरा नबी कहां है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। वाह 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 वाह, तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदात से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते, तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, जहन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो, सीरत पढ़ो और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि फिर तुम मुस्कुरा भी दो या चलने फिरने लगो तो दुनिया पुकार कर कहेगी इसके अंदर से मदीने की खुशबू आती। क्यों? पढ़ने वाला उसी में मलबूस हो जाता है। 3 घंटे फिल्म देख करके यहाँ नाटक करने लगता है आदमी। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत ऐसी है, जो देखता है वो कैच करता है और उसी तरह करने की कोशिश करता है। और जब बार बार हुजूर की सीरत पढ़ोगे दुनिया में बात वैसी करोगे जैसे मेरे नबी करते थे। बेशक बेशक। इसलिए बस बात इतनी है, बहुत मैं वक्त ले लिया, इसलिए इतना लंबा खींच रहा था कि 2025 आ जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, आ गया अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के लिए खैर व बरकत वाला साल बना, बलाओं और मुसीबतों से अल्लाह हम सबको नजात रखे, और इस पूरे साल को अल्लाह ताला हम सब के ईमान और अकीदे में जिला अता करे। बात वही मैं दोहरा कर ख़त्म करता हूँ मेरे अजीज़ों, 24 को जाना था चला गया, और आला हज़रत का 25 को आना था, वाह वाह, और इंशाअल्लाह 25 में ये सिक्का चलेगा इंशाअल्लाह। और फिर कहोगे आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के लिए ये साल हरा भरा हो जाए। मौला करीम की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि रब तबारक व तआला
اس آنے والے سال کو ہم سب کے علم کا سال بنائے، ہم سب کے اخلاق کا سال بنائے اور انقلاب کا سال بنائے، اور جو آیت اللہ نے فرمائی اس وعدے کے مطابق ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ مولا جو تکلیفیں اب تک ہم کو آئی تھی، اب آسانیوں میں تو ہم سب کو ایمان عطا فرما، آسانیوں میں ہمیں قدم رسول کی دولت عطا فرما۔ اور بس اتنی دعا کرو میرے عزیزو، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو رب تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا احسان کرے کہ اس کائنات میں ہر رنگ و بو کو دیکھ لیا، سونگ لیا، ہر شکل و صورت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ بس یہ آنکھیں ترستی ہیں اس بات کے لیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا تیرا یہ بندہ تجھ سے آج یہ التجا کرتا ہے، اس نئے سال کی برکت میں دنیا مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے، ہمیں انعام میں تو دیدار رسول عطا فرما دے۔ اس آل رسول کی برکت سے مولا مرنے سے پہلے ہمیں زیارت مصطفیٰ نصیب فرمائے، وہ شکل و صورت مصطفیٰ جو آنکھوں میں بس جائے تو دنیا کا حسن ہیچ ہو جائے۔ مولا کریم ہم کو اس حسن کا پرستار بنائے، اس حسن کا عاشق بنائے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری باتیں یہ، خاص طور پر یہ نئے سال کی جو رات ہے، جا کر کے یہاں سے کوئی عیاشی کے اڈے پر نہیں جانا، کبھی کوئی گناہوں کی طرف نہ جائے، ورنہ تمہاری یہ ساری محفل فضول ہے۔ تم نے سال کا آخر بھی اللہ کے ذکر میں بنایا ہے اور سال کا شروع بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ 12 سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، 12 کے بعد بھی تم نے سال کا آخر بھی محفل رسول میں گزارا، سال کی ابتدا بھی محفل رسول میں گزاری، اور ہو سکے تو کل روزہ رکھ لینا، جس کو طاقت ہو رکھ لینا، نفل ہے، تاکہ سال کی ابتدا اللہ کے اس روزے سے ہو اور اللہ کریم اس روزے کی برکت سے ہم سب کا پورا سال اچھا کرے۔ یہاں سے کوئی اڈوں پر تو نہیں جائے گا انشاءاللہ، کوئی اگر جا بھی رہا ہو تو اس کو روک لینا۔ آج کی رات دنیا عیاشیوں کے اڈے سجائی ہے، رات بھر یہاں پر شراب عام ہو چکی ہوگی، زنا اور کلب اور بار سب سج گئے ہوں گے، لیکن کیا یہ تمہارے لیے اللہ کا احسان اور انعام نہیں ہے کہ ان کروڑوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا؟ اور ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، مجھے کسی سے ملنا ہے تو دن میں مل لیتا ہوں، ٹائم کب دیتے ہیں؟ دوپہر میں آ جاؤ، شام میں آ جاؤ، لیکن کوئی خاص ہوتا ہے تو ہی رات کے 12 بجے ملتا ہے۔ بہت رات میں خاص لوگوں سے ہی ملنے کا موقع نکالا جاتا ہے، ورنہ تو سب کو ٹرکا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، رات کے 12 بج رہے ہیں اور رب تعالیٰ تمہیں اپنی ملاقات کے لیے یہاں بلایا، یہ بخشش کے لیے بلایا گیا ہے، یہ رحمت کے لیے بلایا گیا ہے، تو یہاں سے جھولیاں بھر کر کے جاؤ، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مستجاب الدعوات شخصیت ہمارے پاس ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل موجود ہے، اور یقیناً آج کی محفل پر میں دیکھ رہا ہوں یہ جو رنگ جمع ہوا ہے، یہ جو بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں صرف انسانوں کی بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی مدن پورہ والوں کی بھیڑ ہے۔ تم تو پہچانتے بھی نہیں کتنے اللہ کے فرشتے آتے ہیں محفلوں میں، تم جانتے بھی نہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ محفلوں کو ہلکا نہ لو میرے عزیزوں، یہ محفلیں ہلکی نہ سمجھو، یہاں سے بخشش کے وعدے ہوتے ہیں، کتنوں کی دنیا بدل دی جاتی ہے، کتنے تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں، کتنے تو علم کا عہد لے کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آج 2025 کی ہماری یہ پہلی محفل کو مولا تعالیٰ 100 بار بارآور فرمائے گا، اور عشق رسول کی دولت فرمائے گا، عشق رسول کی کمال کی دولت اللہ ہم سب کے سینوں میں عطا فرمائے گا، اور باقی رہے جو حالات اس سے ڈرنا نہیں ہے، جمے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، اور ناموس مصطفیٰ پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اور کوئی غیر قانونی کام بھی جذبات میں آ کر کے اچھل کود کرنے سے نہیں ہوتا، ہوش و حواس کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ۔ حضور پاک کی محبت صرف اور صرف جوش سے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، ہوش و حواس کے ساتھ کھڑے ہونا اور دنیا کو جواب دینا۔
ہم بھی جو یہ بولتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے صرف جوش میں بولتے ہیں, یہ صرف جوش میں بولتے ہیں. ہاں بولتے تھے لیکن اب ہوش میں بھی بولتے ہیں, ہوش میں بھی بولتے ہیں. اور ڈر کر کے نہیں, بلکہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنی ہے, حضور کے ناموس کے لیے کام کرنا ہے. اس لیے آپ بھی ہوش سے کام لیں گے. کوئی بھی سر پھرا اٹھ کر کے الگ ایسی ویسی حرکت نہ کریں. حضور کی محبت یقیناً امتحان لیتی ہے, لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دیتی. اپنے آپ کو یا قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی. اب یہ بات نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ بیٹھے رہیں, آپ لوگ بیٹھے رہیں. توجہ میرے عزیزوں, ہماری محفل میں اب آمد ہو چکی استاذ الاساتذہ, فخر الاماثل, ہزاروں علماء کے استاد حضرت العلام مولانا مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ, استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور. یہاں پر تشریف ہے ہمارے دادا استاد بھی ہیں, اور انشاءاللہ العزیز آپ ان کو سنیں گے. اور اب ہمارا وقت ہو گیا. مسئلہ بھی یہ ہے, پانی جب آ جاتا ہے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ تیمم تھا جو ٹیمپرری آپ کے پاس چل رہا تھا, اب پکا پانی آپ کے پاس ہے, آپ کو انہیں سننا ہے. بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. لب لباب حاصل کلام, خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ سیاست چیز ہے کیا, یہ جائیداد و دولت چیز ہے کیا؟ ارے تو تمہارے لیے لوح و قلم ہے تو یہ سب دنیا چیزیں کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں, شرط یہ ہے کہ تم حضور پاک کی غلامی میں آؤ. محبت مصطفیٰ صرف زبانی نہیں, عمل سے آؤ گے, اور اس کے بعد پھر دیکھنا حالات آئیں گے اور ٹکرا کر چلے جائیں گے. تھوڑی دیر کی بات ہے, پھر میں بات کروں گا تو شعر کی طرف آ جاؤں گا. بس یہاں پر ختم کرتا ہوں, کچھ دیر کی بات ہی ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارا وقت تو ہے ہی اور آئے گا بھی انشاءاللہ العزیز. ہر چیز اچھی ہوگی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ نے قرآن میں فرمایا. لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میں نے شعر میں چیلنج کیا, دعویٰ کیا ہے, یہ رب کا اعلان ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے رسول آپ کا ہر آنے والا سال, ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا. آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا. پھر انشاءاللہ ہم اللہ کے اس فرمان پر کیوں نہیں کہہ سکتے ہمارا دور آئے گا, ہے اور آئے گا انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ. بہت سارے احباب مجھے آج مسلسل اصرار کے ساتھ یہ بات کہتے آئے کہ میں کبھی اندر کیا کیا ہوا یہ سارے حالات نہ بتانا چاہتا ہوں, نہیں وہ کوئی ایسی داستان ہے, لیکن کچھ اشعار تھے جس کو پڑھا گیا تھا, اور قید کے اندر کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جو آدمی کو شاعر بھی بنا دیتے ہیں اور بہت کچھ بھی بنا دیتے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں, دو چند اشعار ہیں, اس کو سنیں. جن لوگوں نے مجھے اصرار کیا, میں شاعر نہیں ہوں,
اور مجھے شعر و شاعری یاد بھی نہیں رہتی ہے میری تقریروں میں بھول بھی جاتا ہوں. ہاں بس اعلیٰ حضرت کے اشعار ویسے ہی آ جاتے ہیں. عرض کیے تھے بس تھوڑی دیر. داستان غم سناؤں قید زنداں کی میری، وحشت ظلم و ستم سے کپ کپائی جا میری، وحشت ظلم و ستم سے کپ کپائی جا میری. کیا ہے آزادی بتاؤ، کون ہے آزاد اب؟ کیا ہے آزادی بتاؤ، کون ہے آزاد اب؟ ہو گئی لمبی سزا ایک شعر پڑھتے ہی میری، ہو گئی لمبی سزا ایک شعر پڑھتے ہی میری. جرم ہے بس یہ میرا، حق بولتا ہوں برملا. جرم ہے بس یہ میرا، حق بولتا ہوں برملا. چاٹنا تلوے کسی کے ہے نہیں فطرت میری، چاٹنا تلوے کسی کے ہے نہیں فطرت میری. اور لوگوں کو پتہ بھی ہوگا جب یہاں مجھے لینے آئے تھے ہمارے رشتہ دار اور بہت بڑی جماعت میں آئے تھے. قید کے دن کا وہ منظر اور عزیزوں کا سمندر، قید کے دن کا وہ منظر اور عزیزوں کا سمندر. دیکھ کر گھبرا گیا طاغوت بھی عزت میری، دیکھ کر گھبرا گیا طاغوت بھی عزت میری. جانچ میں میری کسی شعبے نے چھوڑی نہ کسر، کوئی شعبہ بچا نہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ تھے سب نے لگا دیا. اس کو عرض کرتے ہیں جانچ میں میری کسی شعبے نے چھوڑی نہ کسر. بات آئی ہر طرف سے جرم تھا غیرت میری، بات آئی ہر طرف سے جرم تھا غیرت میری. ہر سپاہی پوچھتا تھا پاؤں کے نیچے بٹھا کر، یہ دن ہم نے دیکھے کنٹینیو. ہر سپاہی پوچھتا تھا پاؤں کے نیچے بٹھا کر، کیوں نہیں ڈرتا ہے دیکھ کر ہیبت میری، کیوں نہیں ڈرتا ہے دیکھ کر ہیبت میری. بولتا میں صاحب جی کیا کہوں لگ جائے گی، بولتا میں صاحب جی کیا کہوں لگ جائے گی. آج ہے بس وقت تمہارا یاد رکھنا بات میری، آج ہے بس وقت تمہارا یاد رکھنا بات میری. بیڑیاں پہنا کے مجھ کو لا کے ڈالا جیل میں، سخت پیرا سنتری کا بڑھ گئی حیرت میری. چھوٹی سی ایک کوٹھری تھی اور دروازے بھی بند، قبر کا منظر لگے گزری تھی ایسی رات میری. رات تھی کٹتی نہیں دن لگے ہفتے کے بھر، رات تھی کٹتی نہیں دن لگے ہفتے کے بھر. قیدیوں کو دیکھ کر بڑھتی تھی پھر وحشت میری. جی کبھی کھانے کو کرتا ہی نہیں تھا جیل میں، جی کبھی کرتا ہی نہیں تھا، جی کبھی کھانے کو کرتا ہی نہیں تھا جیل میں. یوں بھی ہر دن ہو گئی روزے کی عادت میری، یوں بھی ہر دن ہو گئی تھی روزے کی عادت میری. اہل خانہ کی وہاں پر یاد آتی تھی بہت، اور عزیزوں کی محبت جو کمائی تھی میری. میرے استاد اور بھائی، میرے شاگرد اور عزیز جیل میں آئے تھے ملنے، لگ رہی تھی عید میری، جیل میں آئے تھے ملنے لگ رہی تھی عید میری. قید کا غم جب بڑھے تو یاد کرتا تھا میں یہ، قید کا غم جب بڑھے تو یاد کرتا تھا میں یہ. بزرگوں سے سخت بڑھ کر تھی نہیں حالت میری، بزرگوں سے سخت بڑھ کر تھی نہیں حالت میری. گر کے سجدے میں خدا سے گڑ گڑاتا تھا بہت، جان ہے وہی بس ایک قید کی حالت میری. مصطفیٰ کو یاد کرنا تھی میرے غم کی دوا، مصطفیٰ کو یاد کرنا تھی میرے غم کی دوا. غم بدل جاتے خوشی میں دیکھ کر قسمت میری، غم بدل جاتے دیکھ کر قسمت میری. فخر ہے اس بات پر قیدی بنا اس نام پر. لبیک یا رسول اللہ. فخر ہے اس بات پر قیدی بنا اس نام پر. یہ تو ہے سنت بلالی بن گئی قسمت میری، یہ تو ہے سنت بلالی بن گئی قسمت میری.
اس کے بعد پھر ہم نے جم کر یہ کہا تھا، ہاتھ میں بیڑی ہی کیا ڈال دو گردن میں بھی اب، ہاتھ میں بیڑی ہی کیا ڈال دو گردن میں بھی اب، ہے انہی کے نام کا سب زندگی اور موت میری، ہے انہی کے نام کا سب زندگی اور موت میری۔ جب ہوا احساس مجھ کو بات کا زندان میں، اس بات کا زندان میں، چھٹ گیا غم اور ڈر پھر بڑھ گئی جرت میری، چھٹ گیا غم اور ڈر پھر بڑھ گئی جرت میری۔ اور آخری شعر، اس لیے کرتا ہے اعلان جھوم کر سلمان اب، یہ خلاصہ ہے اور پوری داستان اس میں ہے۔ اس لیے کرتا ہے اعلان جھوم کر سلمان اب، جیل تھی نہ قید تھی، بڑھنی تھی بس عزت میری۔